میں گاؤں میں شادی نہیں کروں گی۔ زنیرہ بیگم نے اس کی بات تحمل سے سنی، پھر محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر نرمی سے بولی، بیٹا ضمیر تم سے بہت محبت کرتا ہے، وہ تمہیں عزت دے گا، تحفظ بھی دے گا، زندگی بھر کا ساتھ دے گا۔ عریضہ نے ہاتھ چھڑا لیا، لہجہ اونچا ہو گیا، امی آپ جانتی ہیں نا گاؤں کے لوگ کیسے ہوتے ہیں، بیوی کو انسان نہیں سمجھتے، جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، اور آپ ہی تو کہتی تھی مجھے کبھی خود سے دور نہیں کریں گی۔ پھر اب زنیرہ بیگم کے چہرے پر دکھ کی پرچھائیاں پھیل گئیں۔ انہوں نے عریضہ کے سر پر ہاتھ رکھا، عریضہ بیٹا ضد نہ کرو، تم صرف میرے دیور کی بیٹی نہیں ہو، میری بیٹیوں کی طرح ہو، اور ماں کبھی اپنی بیٹی کے لیے غلط فیصلہ نہیں کرتی۔ میری چندہ میں تمہارے لیے بہتری چاہتی ہوں۔ عریضہ نے آنکھیں چرا لیں، مگر دل میں ایک بھاری سا بوجھ سا محسوس ہونے لگا، جسے کسی اجنبی فیصلے نے اس کی آزاد سپنوں کو زنجیر پہنا دی گئی ہو۔ عریضہ کا دل جیسے آنے والے وقت کو سوچ کر تیز دھڑک رہا تھا۔ اسے یہ رشتہ منظور نہیں تھا، کسی بھی قیمت پر نہیں۔ وہ ایک آخری کوشش کرنا چاہتی تھی۔ عفنان بھائی کا موبائل چپکے سے اٹھایا، کانٹیکٹ لسٹ کھولی اور زمیر کے نام پر انگلی تھم گئی۔ بغیر کچھ سوچے سمجھے اس نے نمبر ڈائل کیا۔ رنگ جاتے ہی دوسری جانب سے ایک بھاری پرسکون آواز ابھری، السلام علیکم عفنان۔ عریضہ نے سانس کھینچی، لہجہ سخت کیا اور کہا، سن رہے ہو نا تم، میں عریضہ بات کر رہی ہوں، اور تم سے صاف صاف کہنا چاہتی ہوں کہ میں کبھی بھی تم جیسے گاؤں کے گوار سے شادی نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ دوسری جانب لمحے بھر کی خاموشی چھائی، پھر ضمیر کی مدھم مگر گہری ہنسی سنائی دی۔ وہ لمحے میں ہی اس کی جھجک کو پہچان گیا۔ عریضہ بیگم شادی تو آپ کی مجھ سے ہی ہوگی، اور یہ کہ میں گوار ہوں یا کچھ اور، یہ تو آپ کو شادی کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ عریضہ کا چہرہ غصے سے تپ اٹھا۔ اس نے بغیر کوئی اور لفظ کہے فون بند کیا، جیسے الفاظ بھی اس کے غصے کے سامنے بے بس ہو چکے ہوں۔ اور ادھر ضمیر نے مسکراہٹ گہری ہوگی۔ پھر عریضہ کے لاکھ انکار روٹنے کے باوجود زنیرہ بیگم نے نرمی سے لیکن قطعی انداز میں اس کی بات رد کر دی تھی، اور زمیر کے ساتھ اس کا رشتہ پکا کر کے شادی کی طے کر دی تھی۔ 4 مہینے کا وقت یوں ہی تیاریوں، رسموں، مہمانداریوں اور نئی زندگی کے خواب بننے والوں کی آہٹوں میں گزر گئے۔ بس اگر کوئی اس سب میں شامل نہیں تھی تو وہ خود عریضہ تھی۔ بارات والے دن جب گاؤں سے آئے لوگ شہر کی روشنیوں میں اترے تو عریضہ کی بڑی کا ہر جوڑا، ہر زیور، ہر سنہری جھمکا اس کی آنکھوں میں آنسو بن کر جھلک رہا تھا۔ وہ کمرے میں خاموش بیٹھی زنیرہ بیگم کے گلے لگی تو وہ برسوں کا صبر ایک لمحے میں ٹوٹ گیا۔ وہ زار و قطار رو رہی تھی، امی مجھے ڈر لگتا ہے، میں گاؤں میں شادی نہیں کرنا چاہتی، وہاں کے لوگ بہت سخت دل ہوتے ہیں، میری سہیلیاں کہتی ہیں وہ بیویوں کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، زبردستی، بے رحم۔ زنیرہ بیگم نے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے صرف اتنا کہا، بیٹا زمیر تم سے بہت محبت کرتا ہے، وہ تمہیں وہی عزت دے گا جو تمہارا حق ہے، میں تمہارے لیے برا فیصلہ نہیں کر سکتی، میری چندہ تم میری بیٹیوں جیسی ہو۔ مگر عریضہ کا دل نہیں مانا۔ جب وہ رخصت ہو رہی تھی تو کار میں سارا راستہ وہ آنکھوں پر آنچل رکھے روتی رہی۔ وہ بے بسی تھی یا انجانا خوف جس نے اس کے دل پر خراشیں ڈال دی تھیں۔ وہ چپکے سسکتی رہی، کسی کی نظریں اس پر نہ تھیں، مگر کسی کا دل بار بار اس طرف کھینچ رہا تھا۔ زمیر نے کھڑکی سے اندر جھانکا تو اسے روتا دیکھ کر جیسے کچھ اندر ٹوٹنے سا لگا۔ اسے لگا جیسے یہ آنسو اس کے لیے نہیں، اس کے خلاف ہیں۔ کار میں بیٹھتے ہی ضمیر کی ماں نے عریضہ کو گلے لگا کر چپ کرایا۔ وہ سمجھی کہ یہ ہر لڑکی کی طرح ماں سے جدائی کا غم ہے۔ زمیر عریضہ کو روتا دیکھ بے چین ہوتا رہا۔ عریضہ کو جب اس سجے سنورے کمرے میں لایا گیا تو وہ پل بھر کو ٹھٹک گئی۔ باہر کی روشنیاں، بارات کی رونق، مہمانوں کی آوازیں سب اس دروازے کے پار رہ گئیں، اور اندر صرف خاموشی اور نرمی کا عالم تھا۔ کمرہ دیکھ کر ایک لمحے کو اسے حیرت ہوئی، یہ کسی گاؤں کے مرد کا کمرہ نہیں لگ رہا ہے۔
ہر چیز ترتیب سے نفاست سے رکھی گئی تھی۔ دیواروں پر مدم رنگ، کھڑکیوں پر سلکی پردے، نرم بستر اور ایک کنارے پر رکھے تازہ پھولوں کے گلدستے نے ماحول کو اور بھی مہکتا سا بنا دیا تھا، مگر وہ ماحول اس کے دل میں اترنے سے قاصر رہا۔ عریضہ نے ایک نظر کمرے پر ڈالی، آہستگی سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کے اندر خاموشی، خالی پن اور انجانا سا قرب تھا۔ ادھر ضمیر کی ماں، جو دل سے عریضہ کو بیٹی مان چکی تھی، اپنے بیٹے کو پیار سے سمجھا رہی تھی۔ زمیر، وہ بہت روئی ہے، ڈری ہوئی ہے، تم جا کر اس سے پیار سے بات کرو، اس کا دل بہلاؤ، کچھ کھلا دینا، کمزوری محسوس کرے گی ورنہ۔ اور ضمیر خاموشی سے سر ہلا کر تھال میں ہلکی سی کھیر اور فروٹ رکھ کر دل میں کئی جذبات سمیٹے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جب وہ اندر آیا تو سامنے عریضہ کو بیڈ سے اٹھتے دیکھا۔ سفید جوڑے میں ملبوس نڈال سی وہ لڑکی جسے اس کا ہر رنگ بجھ چکا تھا۔ اس کی نظریں ضمیر پر پڑی تو اندر کی ساری کرواہٹ، سارا خوف ایک پل میں آنکھوں سے جھلک پڑا۔ وہ کچھ کہے بغیر پیچھے ہٹی، جیسے کوئی اجنبی قریب آ گیا ہو۔ ضمیر چند قدم آگے بڑھا، ہاتھ میں تھال تھا، چہرے پر نرمی۔ عریضہ، یہ تم کچھ کھا لو، تمہاری طبیعت۔ مگر وہ بات مکمل ہونے سے پہلے ہی عریضہ نے جھٹکے سے اپنا بازو پیچھے کیا، جیسے اس کے لمس سے بھی انجان رہنا ہے۔ مت آنا میرے قریب۔ اس کی آواز اونچی نہیں تھی، مگر اس میں واضح نفرت تھی۔ ضمیر ساکت رہ گیا۔ اس نے پہلی بار سوچا تھا کہ شاید وہ اسے سمجھنے لگی ہوگی، شاید شادی کے بندھن نے اس کے دل کی سختی نرم کر دی ہوگی۔ لیکن عریضہ، وہ تو جیسے اب بھی اسی دیوار کے پیچھے کھڑی تھی جو اس نے شہر اور گاؤں کے درمیان کھینچی ہوئی تھی۔ ضمیر خاموشی سے کھڑا رہا۔ اس کی نظریں ایک پل کے لیے نرم ہوئیں، مگر دل میں کہیں چوٹ سی تھی لگی۔ یہ لمحہ اس کے لیے خوشی کا ہونا چاہیے تھا، مگر عریضہ کی وہ جھٹک، وہ نظر کی نفرت، اسے کسی چھوٹے بچے کی ضد کی طرح نہیں، ایک گہرے خوف اور حقارت کی علامت لگی، اور یہ احساس اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ عریضہ بنا کچھ کہے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، مگر قدموں کی تیزی میں الجھن اور بیزاری نمایاں تھی۔ ضمیر خاموشی سے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ وہ لمحہ جیسے گہری دھند میں لپٹا ہوا تھا۔ اس کی گرفت میں وہ الجھتے خیال بھی تھے جنہوں نے ضمیر کے دل کو بے چینی میں جکڑ لیا تھا۔ کہیں وہ کسی اور کو تو پسند نہیں کرتی، شاید وہ عفنان کو چاہتی ہو۔ ہاں، ہو سکتا ہے، اس لیے اس کی آنکھوں میں میرے لیے وہ اجنبیت ہے، وہ نفرت ہے، اسی لیے وہ اتنی بے مروت ہے، اتنی سرد۔ ضمیر کا دل جیسے کٹنے لگا ہو، اور پھر اس کی مردانہ انا کو جیسے کسی نے چھید دیا ہو۔ وہ خاموش بیٹھا رہا، مگر اندر ایک طوفان اٹھ چکا تھا۔ کچھ دیر بعد عریضہ باہر آئی۔ وہ اب لال رنگ کے سادہ جوڑے میں ملبوس تھی، چہرہ دھلا ہوا، آنکھیں سوجی ہوئی۔ وہ آ کر خاموشی سے بستر پر لیٹ گئی، رخ موڑ کر، جیسے اس کمرے میں ضمیر کی موجودگی ہی نہ ہو۔ ضمیر اسے دیکھتا رہا، وہ خاموش، الجھی ہوئی، دور اس کی لا تعلق ضمیر کو اور بے چین کر گئی۔ دل میں جلتا سوال، وہی پرانا خدشہ کہ وہ کسی اور کے لیے روتی ہے، کسی اور کی محبت میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اس کا دل جیسے ایک دھچکا کھا گیا ہو، وہ مزید خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ اچانک اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک جھٹکے سے عریضہ کے قریب آ کر لیٹ گیا۔ عریضہ کو جیسے کرنٹ لگا۔ اس نے پل بھر میں آنکھیں کھولی، خوف اور غصے سے تڑپ کر بولی، میں نے کہا تھا نا، دور رہو۔ عریضہ کو کمر سے تھام کر وہ اسے اپنے قریب کر گیا۔ عریضہ کی سانسیں تیز ہو گئیں، آنکھوں میں ڈر صاف جھلکنے لگا۔ وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہٹی تو ضمیر نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، کیا دیکھ رہی ہو؟ میں تمہارا شوہر ہوں، کوئی اجنبی نہیں۔ سہاگ رات ہے ہماری، ریپ تھوڑی کرنے لگا ہوں جو اتنا ڈر رہی ہو۔ عریضہ اس کے الفاظ سنتے کانپ گئی۔ کیا تمہیں شادی کا مطلب نہیں پتہ؟ اتنا ریئیکٹ کیوں کر رہی ہو؟ آج کی رات کے تقاضے تو معلوم ہونے چاہیے تھے تمہیں۔ مجھے نہیں معلوم کچھ بھی۔ وہ ممنائی، میری جان، میں تمہارے ساتھ ملاپ کروں گا، ہمارے بچے ہوں گے، تم ان کی ماں بنو گی۔ ضمیر، بے باک ہوا، بس تمہیں تھوڑا درد ہوگا،
برداشت کر لینا، باہر سب گھر والے ہیں۔ یہ نہ ہو تمہاری چیخیں سن کے وہ کہیں کہ ہمارا بیٹا ظالم ہے۔ ضمیر کی بے باک باتیں سنتی وہ سہم گئی۔ عریضہ نے سخت لہجے میں کہا، میں آپ سے کوئی بھی ازدواجی تعلق قائم نہیں کرنا چاہتی۔ اس کے لفظوں میں نہ صرف انکار تھا بلکہ ایک خالص خوف بھی جھلک رہا تھا۔ ضمیر کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ دکھ بھی ابھرا۔ یہ کیسا رشتہ ہے عریضہ جس میں تمہاری طرف سے اتنی نفرت ہے؟ وہ اس کے قریب ہوا لیکن عریضہ پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں، پلیز دور رہیں۔ ضمیر نے جب دیکھا کہ یہ کسی بھی طور پر نہیں مان رہی تو وہ بنا اس کی پرواہ کیے مکمل گٹھا کی طرح چھانے لگا۔ ضمیر کے لب اس کے جسم کے ہر حصے کو چوم رہے تھے۔ عریضہ نے مزاحمت کرنا چاہی لیکن ضمیر میں کارروائیاں جیسے شخص کے سامنے اس کی مزاحمت بیکار تھی۔ ضمیر محبت سے نرمی سے اپنا حق لیتا گیا، اس کے ساتھ ہی لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ عریضہ کو ساتھ لیتے نہانے چلا گیا۔ عریضہ اور ضمیر ایک ساتھ شاور کے نیچے بھیگتے رہے جبکہ عریضہ اس کی ہٹ دھرمی پر سسکتی رہ گئی۔ اگلی صبح جب وہ جاگی تو دھوپ کی نرم شعاعیں کھڑکی سے اندر آ کر کمرے میں ایک مدھم سی روشنی بکھیر رہی تھی۔ لیکن اس روشنی سے زیادہ حیرت انگیز وہ لمحہ تھا جب اس نے خود کو ضمیر کی مضبوط باہوں میں مقید پایا۔ اس کا سانس جیسے ایک لمحے کو تھم سا گیا، ایک دھڑکن چوک گئی اور دل کی رفتار بے ترتیب ہو گئی۔ وہ ایک پل کو خاموشی سے ضمیر کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ اس کا پروکار چہرہ، لمبی پلکیں، گھنے بال، جیسے وہ واقعی کسی رومانوی ناول کا شہزادہ ہو۔ وہ اسے یوں ہی تکتی رہی جیسے وقت رک گیا ہو، جیسے پوری کائنات اس لمحے میں سمٹ آئی ہو۔ اسی آشنا میں ضمیر کی پلکیں ہلیں، اس نے آنکھیں کھولیں اور بغیر کسی تمہید کے جھک کر اس کے نرم ہونٹوں پر ایک پیارا بھرا لمس چھوڑ گیا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی، آنکھوں میں حیرت، دل میں ہلچل اور چہرے پر سرخی دوڑ گئی۔ لیکن ضمیر نے اس کے انداز پر مسکرا کر کہا، صبح بخیر میری شہری دلہن، کل رات بہت خوبصورت تھی، تمہارے ساتھ بہت خاص۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا سچ، ایک غیر مانوس محبت تھی جو عریضہ کے دل میں ہلکی سی چنبش پیدا کر گئی۔ وہ لمحہ، وہ قربت اور نکاح کی وہ پاکیزہ بندش جیسے دل میں کچھ نرم کر گئی۔ ایک نامانوس سا احساس، ایک پہلی سی چاہت ضمیر کے لیے اس کے دل میں ایک نیا رنگ بھرنے لگی۔ شاید وہ ایک رات کا اثر تھا یا نکاح کے رشتے کی تاثیر، لیکن اب وہ ضمیر کو صرف ایک زبردستی کا شوہر نہیں بلکہ اپنے دل کے قریب محسوس کرنے لگی تھی۔ دروازے پر دستک کی آواز سنتے ہی وہ دونوں چونک گئے جیسے کوئی خواب ٹوٹا ہو۔ عریضہ نے فوراً خود کو کمبل میں سمیٹا جبکہ ضمیر مسکراتے ہوئے بنا شرٹ پہنے ہی اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ اس کے چہرے پر ایک خاص سا اعتماد اور آنکھوں میں شوخی تھی، جیسے وہ دنیا سے بے پرواہ بس اسی لمحے میں جینا چاہتا ہو۔ دروازہ کھلتے ہی سامنے کھڑی اپنی پھوپھو کو دیکھ کر وہ ذرا بھی نہیں جھجکا، الٹا ہنستے ہوئے بولا، کیوں پھوپھو، شادی شدہ جوڑے کو صبح صبح پریشان کر رہی ہیں؟ تھوڑا تو خیال کریں۔ اس کا لہجہ ہلکا پھلکا اور مزاحیہ تھا، جیسے وہ خود بھی جانتا ہو کہ اس کی حالت کچھ زیادہ ہی واضح ہے۔ پھوپھو نے ایک نگاہ ضمیر پر ڈالی، پھر پیچھے جھانک کر کچھ اندازہ سا لگا کر ہنستی ہوئی بولی، صبح ہو گئی ہے میاں، مہمان آ گئے ہیں نیچے، لیکن لگتا ہے تم تو بیوی کی محبت سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ ان کے چہرے پر شفقت بھری مسکراہٹ تھی، جیسے ان کے دل کو اس بات کا سکون ہو کہ ضمیر جو ہمیشہ جذبات سے دور رہتا تھا اب کسی کو دل سے چاہنے لگا ہے۔ عریضہ کا دل شرمندگی سے دھڑکا، یہ گاؤں کے لوگ کتنے بے باک ہوتے ہیں، وہ دل میں ہی خود سے بولی تھی۔ گاؤں کی صبح میں ایک عجیب سی ہلچل تھی اور یہ ہلچل اب عریضہ کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ شادی کے بعد کی پہلی صبح گاؤں کی سب خواتین باری باری اسے دیکھنے اور مبارکباد دینے آنے لگی۔ ہر کوئی اس کے حسن، اس کے نصیب اور ضمیر جیسے رعب دار شخص سے نکاح پر باتیں کر رہا تھا۔ کچھ محبت سے دیکھتے ہیں، کچھ تجسس سے، کچھ حسد سے اور کچھ تعریفوں کے انبار لیے آتی۔ عریضہ جو ابھی اس ماحول سے مانوس نہ تھی مگر حالات کے تحت ناچار ہلکا پھلکا تیار ہو گئی۔ ایک سادہ سا جوڑا، ہلکی سی جیولری اور بال سلیقے سے باندھے، لیکن اس کی سادگی ہی اسے سب سے ممتاز بنا رہی تھی۔
دل یوں ہی گزر گیا اور شام ہوتے ہی ولیمے کی تقریب کی تیاریاں اپنے عروج پر پہنچ گئیں۔ صحن جگمگا رہا تھا، لائٹوں کی چمک، کھانے کی خوشبو، مہمانوں کی چہل پہل۔ عریضہ کے گھر والے بھی تقریب میں شریک ہونے جا چکے تھے۔ اسٹیج پر بیٹھے ضمیر کے پلو میں وہ کسی شہزادی کی طرح لگ رہی تھی، خوش اخلاق، باوقار اور دلکش۔ مہمان باری باری آتے، مبارکباد دیتے اور اسٹیج پر ان کے ساتھ تصاویر بنواتے۔ اسی ہجوم میں اچانک عفنان سامنے آ گیا، عریضہ کے ماضی کا وہ گوشہ جس سے وہ خود بھی نظریں چرانا چاہتی تھی۔ عفنان نے بلا جھجک ہاتھ آگے بڑھایا، پھر رسمی انداز میں جھک کر اسے گلے لگا لیا۔ عریضہ ایک پل کو ہچکچائی، مگر پھر سب کے سامنے رسمی سی مسکراہٹ لیے وہ بھی آگے بڑھی اور رسمی طور پر گلے ملی۔ یہ منظر پل بھر کا تھا، لیکن ضمیر کے دل پر جیسے کسی نے کانٹے بو دیے ہوں۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو چمک ابھری، جیسے کچھ ٹوٹا ہو۔ وہ خاموش بیٹھا رہا، چہرے پر سکون کا پردہ، لیکن اندر دل میں ایک انجانی سی جلن، ایک اضطراب پنپنے لگا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، نہ کوئی سوال کیا، نہ کوئی شکوہ، بس خاموشی سے سب دیکھتا رہا۔ مگر یہ خاموشی ہی کسی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ بن سکتی تھی۔ عریضہ شاید اس خاموش طوفان سے بے خبر اپنی ذمہ داریاں ادا کرتی رہی، لیکن ضمیر کے دل میں وہ لمحہ، وہ منظر کہیں گہرا نقش کر گیا۔ ولیمے کی رات خوشیوں اور چہل پہل میں گزری، لیکن جیسے ہی تقریب اختتام کو پہنچی، رسم کے مطابق عریضہ کو اس کے گھر والے اپنے ساتھ لے گئے۔ ضمیر کو اس کے ساتھ جانا چاہیے تھا، مگر وہ خاموش رہا، جیسے دل میں کوئی ضد جم گئی ہو۔ عریضہ نے خود سے مسلسل گریز اور خاموش رویے نے ضمیر کے اندر ایک ضد سی بٹھا دی تھی۔ اس کا غرور، اس کی انا شاید اس بات کو تسلیم کرنے سے قاصر تھی کہ جس لڑکی سے وہ محبت کرنے لگا تھا، وہ اسے نظر انداز کر رہی ہے۔ دل میں ایک عجیب سی خفگی لیے وہ سوچ بیٹھا کہ جب تک عریضہ خود اسے نہ بلائے گی، وہ اس کے پاس نہیں جائے گا، چاہے دن، ہفتے یا مہینے گزر جائیں۔ دوسری طرف عریضہ شہر آ کر کچھ حد تک مطمئن تھی۔ بچپن کا گھر، پرانا ماحول اور اپنے لوگ، جیسے ایک آرام دہ سانس نصیب ہو گئی ہو۔ 5 دن گزر چکے تھے، ضمیر کی طرف سے کوئی خبر نہ تھی، نہ کال، نہ پیغام، نہ ہی کوئی قدم۔ عریضہ خاموش تھی، لیکن دل میں بے چینی کبھی کبھی لہریں اٹھانے لگی۔ پھر ایک دن اس کی تائی اس کے کمرے میں آئی، ان کے چہرے پر فکر تھی۔ بیٹا ضمیر ابھی تک تمہیں لینے نہیں آیا، کیا بات ہے؟ تم اس کی بیوی ہو، تمہیں خود اسے کال کرنی چاہیے۔ اور سنو، کل ہم لوگ عفنان کا رشتہ لینے جا رہے ہیں، تو ضمیر کو بھی جانا چاہیے، آخر وہ اس گھر کا داماد ہے اور عفنان کا دوست بھی، اسے ہمارے ساتھ ہونا چاہیے۔ عریضہ نے کچھ کہنا چاہا، مگر زبان پر جھجک آ گئی۔ تائی، میں ابھی نہیں جانا چاہتی، بس وہ مدھم سی بولی، جیسے اپنے اندر کی بات خود سے بھی چھپانا چاہتی ہو۔ عریضہ، بدتمیزی نہ کرو، ہم تم پر بوجھ نہیں، لیکن شادی کرنے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ تم ضمیر کے ساتھ جچتی ہو، اسے ناراض مت کرو، اور کبھی کبھی خود پہل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ یہ رشتہ نبھانے کے لیے ایک طرف سے قدم بڑھانا پڑتا ہے۔ تائی کی باتوں نے اس کے اندر ایک ہلچل مچا دی۔ دیر تک سوچنے کے بعد اس نے ہچکچاتے ہوئے ضمیر کو کال کرنے کا فیصلہ کیا۔ نمبر اس کے پاس نہیں تھا، سو اس نے کسی اور کے نمبر سے کال کی۔ دوسری طرف ضمیر، جو فون دیکھ کر چونکا، نمبر انجان تھا، مگر دل کسی امید سے دھڑکا۔ اس نے بے نیازی سے فون اٹھایا۔ السلام علیکم، جی کون؟ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی، پھر ایک جھجکی ہوئی آواز ابھری، میں عریضہ، آپ کی شہری بیوی۔ ضمیر کی خاموشی میں ایک ہلکی سی مسکراہٹ گھل گئی۔ اچھا، تو آپ ہیں، آپ کو کیسے ہمارے جیسے جاہل دیہاتی کی یاد آ گئی؟ وہ ہنسا، مگر لہجے میں دل کی خوشی چھپی نہ تھی۔ آپ مجھے لینے نہیں آئے؟ عریضہ کی آواز مدھم تھی۔ کیا تم مجھے یاد کر رہی تھی؟ اس نے فوراً پوچھا۔ جی، عریضہ نے نظریں جھکا کر آہستہ سے کہا، اور وہ صرف اس جی پر ہار گیا۔ باتیں معمولی تھیں، لیکن ان کے بیچ جو خاموشی تھی، وہ بہت کچھ کہہ گئی۔ اگلی صبح جیسے سورج نے ہی کچھ نیا آغاز دیا ہو۔ ضمیر بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ وہ صبح ہی شہر جانے کی تیاری میں لگ گیا۔ جب وہ سب عفنان کے ساتھ رشتے لے کر اس لڑکی کے گھر پہنچے، تو جس سے عفنان محبت کرتا تھا، وہاں ایک عجیب سی خوشی کا سماں تھا۔
عفنان نے آگے بڑھ کر ضمیر کو گلے لگا لیا۔ ہاں تو صالح صاحب، میری بہن سے خوش ہیں آپ؟ عفنان کے لبوں سے عریضہ کو بہن کہنا ضمیر کے دل کو ایک گہرا سکون دے گیا۔ جیسے دل کی وہ چبھن، وہ جلن جو کچھ دنوں سے اس کے اندر تھی، یکدم مدھم ہو گئی۔ وہ سب خوش گپیوں میں مصروف ہو گئے، جیسے کوئی غبار پھٹ گیا اور دل کے موسم میں روشنی بھر گئی ہو۔ عریضہ واپس گاؤں آ چکی تھی۔ اس بار اس کے قدموں میں نہ کوئی جھجک تھی، نہ وہ خفگی جو پہلے ہر لفظ میں جھلکتی تھی۔ اس کا چہرہ ہلکے سے میک اپ میں نکھرا رہا تھا، آنکھوں میں نرمی اور دل میں ایک نیا ارادہ، جیسے وہ واقعی اس رشتے کو، اس تعلق کو ایک موقع دینے آئی ہو۔ ضمیر نے جب اسے دیکھا تو ایک پل کو سانس روک گیا۔ وہی لڑکی جو کل تک اجنبیت کی دیوار کھڑی تھی، آج نرم و نازک مسکراہٹ لیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ضمیر آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ خاموشی میں کچھ سوال تھے، کچھ امیدیں، کچھ وسوسے، لیکن اس بار پہل عریضہ نے کی۔ تائی کے الفاظ، دل کی سچائی اور ضمیر کی قربت نے جیسے اسے یقین دلایا تھا کہ شاید محبت کو وقت دینا ہی اصل قربانی ہے۔ اس نے نظریں جھکائی، پھر دھیرے سے ضمیر کے قریب ہوئی اور خاموشی سے، بے آواز مگر مکمل سچائی کے ساتھ اس کے لبوں کو چوم لیا۔ یہ لمس، یہ پہل جیسے ضمیر کے دل میں بجلی بن کر دوڑ گئی ہو۔ وہ ایک لمحے کو ساکت ہوا، پھر جیسے جذبوں کی برسات میں بھیگ گیا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کا رنگ تھا، ایک مکمل سرشاری، جیسے جس خواب کو وہ دل میں سنبھالے ہوئے تھا وہ آج حقیقت بن گیا ہو۔ وہ اسے باہوں میں سمیٹتا چلا گیا، اپنے جذبات، اپنے لمس، اپنی محبت سے اسے مکمل اپنے رنگ میں رنگتا گیا۔ وہ اب اس کے لیے کوئی اجنبی نہیں رہی تھی، اب وہ اس کی بیوی تھی، اس کی ہمراز، اس کی چاہت اور اس کے دل کی تسکین۔ میرے شہری بیوی، لگتا ہے جلد ہی گاؤں کے ماحول میں بھی رنگ جائے گی۔ وہ محبت سے بولا اور عریضہ کی مسکراہٹ میں وہ سب کچھ تھا جو الفاظ بیان نہیں کر سکتے تھے۔ قبولیت، اپنائیت اور ایک نئے رشتے کا آغاز۔